نبی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ابتدا ہے رب ذوالجلال کے پاک و بابرکت نام سے جو رحمان و رحیم ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو نبی آخر الزماں، آقا دو جہاں، سرور کائنات، سید الانبیاء المرسلین، صاحب قاب قوسین، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ناظرین محترم، پاکستان بھر سے اور دنیا میں جہاں کہیں، سعودی عرب میں، امارات میں، قطر میں، یورپ اور امریکہ میں ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، سب کو میری جانب سے السلام علیکم. ناظرین محترم، رمضان المبارک کا اختتام ہے. رمضان المبارک ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ میں آپ ہم سب مل کر ساری امت مسلمہ کی جانب سے اللہ رب العزت کی جناب میں توبہ و استغفار کریں اور اس سے رجوع کریں، اس سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ وہ ہم پر آنے والی دنیاوی مشکلات کو، اور خاص طور پر موجودہ وبائی صورتحال میں کرونا وائرس سے نہ صرف امت مسلمہ کو بلکہ سارے عالم انسانیت کو نجات عطا فرمائے. ناظرین محترم، 27 رمضان المبارک، غالب امکان علماء کرام کی جانب سے کہ اکثر اوقات شب قدر، لیلۃ القدر کی عظیم المرتبت رات، وہ رات جس کی عبادت کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے جس رات کی عبادت کو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل قرار دیا. ناظرین محترم، قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اس رات اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور جبریل امین اترتے ہیں، حتیٰ کہ طلوع فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. ناظرین محترم، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور پھر فرمایا
آخری عشرے کی تاک راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ 21 بھی ہم سے رخصت ہو گئی، 23 کی رات بھی چلی گئی، 25 کی رات بھی ہم سے رخصت ہو گئی، اور اب آج 27 رمضان المبارک ہے، اور آج وہ رات ہے، آج وہ صبح ہونے والی ہے جس صبح کو آج سے 72 سال 73 سال قبل اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ وطن عزیز بھی عطا فرمایا۔ ناظرین محترم، اس رات میں پاکستان کا قیام، میرا گمان یہ ہے اور آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے، بہت سارے لوگوں کا یقیناً غالب یقین ہے کہ اس رات کے اندر پاکستان کا قیام یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اس مملکت کے حق میں مثبت اشارہ ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ آنے والے وقتوں میں، آنے والے دنوں میں پاکستان نہ صرف امت مسلمہ بلکہ دنیا کی قوموں میں ایک باوقار قوم بن کر ضرور ابھرے گا۔ ناظرین محترم، ہم آج کے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ آج کی ہماری یہ ٹرانسمیشن لیلۃ القدر کے حوالے سے خاص ٹرانسمیشن ہے، اور اس ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا ہے، اس ٹرانسمیشن میں ANN نیوز کے ساتھ تعاون کیا ہے ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسیشن ملتان۔ صدر ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسیشن ملتان جناب میاں جاوید قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کی اس تقریب میں، آج کے اس پروگرام میں مہمان اعزاز ہیں، مہمان خصوصی ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سر، آپ کی آمد کے لیے آپ کے مشکور ہیں۔ ناظرین محترم، آج ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر موجود ہیں، آپ جانتے ہیں انہیں، پہلے ANN نیوز کے پروگراموں میں شریک ہوتے رہتے ہیں، بہت شفقت کرتے ہیں ہمارے ساتھ، بڑی مدلل گفتگو فرماتے ہیں، آسان اور سادہ زبان میں سادہ تمثیلات کے ساتھ بات کو واضح کرتے ہیں۔ میری مراد پروفیسر عبدالماجد وٹو، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سر اپنے اس پروگرام میں۔ ناظرین محترم، مقابلہ نعت خوانی کا اہتمام آج کے اس پروگرام میں ہے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ رات کے 10 بجے سے، یعنی اس وقت جب ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا ہے، اور رات دیر تک ہم حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرتے رہیں گے نعت کی صورت میں۔ مسلمانوں کے بہت سارے بچے، لڑکے اور لڑکیاں یہاں پر موجود ہیں جو اپنے اپنے انداز میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس سے اپنی محبتوں کا اظہار کریں گے۔ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، آج کے اس مقابلہ نعت خوانی میں جج کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں محمد اسامہ یوسف قادری۔ میں سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ تلاوت کلام پاک سے آج کے اس پروگرام کا، آج کے اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ تلاوت کی سعادت حاصل کی شاہد عباس نے، میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ ہم گفتگو کریں گے آج کے اس پروگرام میں نعت خوانی کے ساتھ ساتھ لیلۃ القدر کے حوالے سے۔ پہلی بچی جو اس مقابلے میں حصہ لیں گی، میں سب سے پہلے انہیں کو دعوت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو چکا ہے، مقابلہ نعت خوانی سے ہم آغاز کرتے ہیں، اس کی ابتدا سے۔ مقابلہ نعت خوانی کی سب سے پہلی ثنا خواں جنہیں میں دعوت دینے لگا ہوں، ان کا نام ہے عائشہ آصف۔ تشریف لائیے عائشہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے۔ دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے۔ دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پر رکھا پتھر، لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ۔
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ عائشہ، بہت خوب، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ. یہ جو یہاں پر یہ مقابلہ ہے اس میں جو پوزیشنز کا اعلان ہے، انعامات ہے، یہ ضرور ایک دنیا داری کہیں یا اسے کوئی بھی نام دیں کہ یہ ایک حصہ ہے، لیکن آپ کا سب سے بڑا نام یہ ہے، انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا اور اس مقدس رات میں اس کا ذکر، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے اصحاب کا ذکر، یہ سعادت آپ کے حصے میں آئی ہے. سب سے بڑا انعام یہی ہے. یہ جو محبت اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈالی ہے اور آپ کے والدین اس کا سبب بنے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محبت میں اور اضافہ فرمائیں. تو آپ تشریف رکھیے گا، ابھی کچھ انعامات بھی ہوں گے آپ کے لیے، تمام پارٹیسپینٹس جتنے ہیں سب کے لیے انعامات ہیں. تو ابھی کچھ تھوڑا سا پروگرام آگے بڑھے گا، انشاءاللہ آپ کو ابھی بلائیں گے ہم، آپ کے لیے انعامات ہوں گے. ناظرین محترم، میں نے عرض کیا جیسے پروگرام کے آغاز میں، آپ سب جانتے ہیں آج 27 رمضان المبارک کی مقدس رات ہے. لیلۃ القدر ہونے کا گمان بھی ہو سکتا ہے. بہرحال ہمیں اب جو ہمارے پاس 2 طاق راتیں بچی ہیں، 27 اور 29، ہمیں ان راتوں کے اندر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے. ہم گفتگو کریں گے. پروفیسر عبد الماجد وٹو ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے سب سے پہلے تو ہم ان سے یہ جانیں گے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روحان دانش صاحب، مہربانی، اس مقدس رات میں آپ نے موقع دیا اور خوبصورت محفل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سوچا کہ پہلی امتیں ان کی عمریں بہت زیادہ، مثلاً جیسے صاحب کو پتہ ہے نور علیہ الصلوۃ والسلام کی 950 سال کی تبلیغ ہے، عمر تو 1500 سال اور 1400 سال کی روایات ہیں، 950 سال تبلیغ ہے. اسی طرح بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ اس نے 1000 سال مسلسل عبادت کی، تو ایک ملال طبیعت میں ہوا کہ میری امت جس کی عمریں 60 سے 70 سال ہوں گی، تو عبادات میں وہ بنی اسرائیل یا اس سے پہلی قومیں جو ہیں جن کی اتنی زیادہ عمر ہے، تو ان کے درجے کو وہ کیسے پہنچ سکیں گے. تو اللہ نے خاص احسان کے طور پہ لیلۃ القدر دے دی اور فرمایا خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے، جس کے حساب سے تقریباً 83 سال اور کچھ ماہ بنتے ہیں، ایک رات اللہ نے ایسی دے دی کہ اس میں اگر ایک رات میں عبادت کر لی تو یہ 83 سال کے برابر عبادت ہوگی. یہ خاص نعمت ہے، اور یہ نعمت، اس انداز کی نعمتیں، یہ دین محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کا ہی خاصہ ہے. اس سے پہلے کسی نبی، کسی رسول کے لیے اس طرح کی آسانی نہیں آئی کہ کوئی بڑا عمل نہ کر سکا
تو اس کے بدلے اس کو کوئی چھوٹا عمل دے دیا. ایسی صورتحال پہلے دیکھنے میں نہیں آئی. اور اس امت کو جگہ جگہ پہ کہ پورا سال اس امت کے یہ خاصہ ہے کہ مقام بدلنے پر اور زمینی حقائق بدلنے پر چیزیں بدل رہی ہیں، تغیر تبدل ہو رہے ہیں. یہ اسی دین کا خاصہ ہے. مثلا کہ اگر آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور نماز ہو گئی، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو خاص 6 چیزیں ملی ہیں، حضور نے فرمایا کہ 6 چیزیں مجھے ایسی ملی جو پہلی امتوں کو نہیں ملی. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ میں جہاں بھی نماز پڑھوں تو نماز ادا ہو جاتی ہے، وگرنہ پہلی امتوں کے لیے خاص جگہ ہوتی تھی، یعنی پوری زمین جو امت کے لیے روئے زمین. لیکن حقائق بدلنے سے گھر میں پڑھی 1 نماز، مسجد میں پڑھی 10 نماز، مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی 27 نماز، مسجد نبوی میں پڑھی 50,000 نماز، بیت اللہ شریف میں پڑھی 1,00,000 نماز. تو زمینی حقائق بدلنے سے درجات بدلے، یہ بھی اس امت کا خاصہ ہے. اور یہ بھی اس امت کا خاصہ ہے کہ وقت کے بدلنے سے چیزیں بدلتی ہیں، کہ رمضان میں اس کی اہمیت اور رمضان کی لیلۃ القدر میں اس کی اہمیت اور اسی طرح آپ شب برات میں اس کی اہمیت اور شب معراج کی ایک اہمیت، مختلف چیزوں کی حالات بدلنے سے اہمیت، یہ بھی اس دین کا خاصہ ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ خصوصی چیز جو دی گئی کہ اگر کوئی بڑا عمل نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ایک چھوٹا عمل دیا گیا. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہیں کہ وہ حج کر سکے، سفر کے اخراجات نہیں ہیں، پیچھے گھر اہل و عیال کو دے کے جانے کے اخراجات نہیں ہیں، یہ بہت بڑا عمل ہے حج، لیکن نہیں کر سکتا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس کے پیچھے ایک چھوٹا عمل رکھ دیا کہ آپ اپنے ماں باپ کو خوشی سے دیکھ لو، تو اس کو چہرے کو دیکھ لو، تو مقبول حج. دانش صاحب اس کے ساتھ لفظ مقبول ہے، جو خرچہ کر کے، جو وقت نکال کے، وہ تو اللہ کو پتہ قبول کیا یا نہیں کیا، لیکن والدین کا چہرہ دیکھنے پہ کہہ دیا کہ مقبول حج. یہ بڑے عمل کے پیچھے ایک چھوٹا عمل. میری خواہش ہے کہ لیلۃ القدر میں یہ آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، قطع کلامی کی معذرت چاہتے ہوئے جتنے بھی ناظرین سن رہے ہیں، کہ وہ ابھی سب یہ ارادہ کر لیں، جو گھروں میں موجود ہے تو وہ تو ابھی یہ مقبول حج کی سنت ادا کر لیں. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. لیلۃ القدر کی رات میں تاک رات میں یہ ادا ہو اور جائے. اسی طرح دیکھو کہ اللہ نے قرآن پاک جو اس میں رمضان میں نازل ہوا اور لیلۃ القدر میں اس کی تکمیل ہو رہی ہے، اس قرآن کے ایک ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں. سارے حفاظ یہاں بیٹھے ہیں، 10 نیکیاں، الف لام میم 30 نیکیاں. تو جو آدمی نہیں پڑھ سکتا، یہ بہت بڑا عمل ہے، صحت کی وجہ سے، وقت کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، تو حدیث میں ایک آسان طریقہ کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو، پورے قرآن کا ثواب. ایک بڑے عمل کے پیچھے ایک چھوٹا عمل، یہ اس امت کا خاصہ ہے. اور اسی طرح کہ اگر ایک آدمی پورا سال اللہ کے قریب نہ ہو سکا، گناہوں میں رہا، تو اللہ نے پھر 1 مہینہ دے دیا کہ اس مہینے میں آ جاؤ. اس مہینے میں 700 گنا زیادہ، 70 گنا زیادہ، مختلف روایات ہیں کہ جو اعمال کریں گے اس کو اتنا ثواب ملے گا. اور یہ گنے بڑھا کے ثواب، یہ بھی اسی امت کا خاصہ ہے. پہلے تمام امتیں ایک عمل کرتی تھی تو 1 ثواب، یہاں پہ السلام علیکم کہو 10 نیکیاں، سبحان اللہ کہو 10 نیکیاں، ایک ایک عمل پر اس کو کئی گنے بڑھا کے دینا. اور یہ کہ سارا سال نہیں کر سکے تو رمضان میں آ جاؤ. رمضان کا پہلا عشرہ بتا دیا، دوسرا عشرہ بتا دیا، تیسرے عشرے کی اہمیت بتا دی. رمضان میں بھی نہیں کر سکے تو 1 رات میں آ جاؤ. یہ اتنی آسانیاں اللہ رب العزت نے، تو آخری رات میں آ جاؤ. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس طبیعت میں ملال آنے کی وجہ سے کہ پہلی امتیں اتنی لمبی عمر پا کے عبادات کرتی تھیں، تو میری امت کیسے کر سکے گی؟ تو اللہ نے لیلۃ القدر یہ تحفے کے طور پہ دی ہے. اور اس کو جیسے ایک پروگرام کے ابتدا میں روحان دانش صاحب فرما چکے ہیں کہ ان کو تاک راتوں میں تلاش کرنا ہے. انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک تجسس رکھا ہے، اور اللہ انسان کو اپنے سامنے جھکتے ہوئے دیکھ کے خوش ہوتا ہے. انسان اس کے سامنے سجدہ، اللہ یہ بھی بتا سکتا تھا کہ فلاں دن فلاں گھنٹے میں ہے لیلۃ القدر، لیکن ایک چیز تجسس میں رکھی کہ آخری تاک راتوں میں ہے، کسی وقت بھی اس کا ہے، تو اس کو تلاش کرو. تو ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ اس آسانی کو بھی نہیں پا سکتے. چند راتیں ہیں، اگر ان میں ہم قیام اللیل کریں، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں، امت کے لیے مانگیں. انسانیت جس وبا سے گزر رہی ہے، حالات جس انداز سے گزر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں آج تک ایسا نہیں ہوا تھا، وبائیں بھی آتی رہیں، لیکن اس طرح کا کہ پوری دنیا جہاں جہاں پہ بھی مقید ہو گئی حالات کے پیش نظر، اس حالات سے ہم گزر رہے ہیں. تو اللہ نے ہمیں زندگیوں میں یہ بہترین رات دی ہے، بہترین موقع فراہم کیا ہے. ہم اپنے لیے، وطن عزیز کے لیے، ریاست کے لیے، مسلم امہ کے لیے،
پوری انسانیت کے لیے آج گڑ گڑا کے مانگیں. اور جس طرح یہ آج محفل سجی ہوئی ہے، دیکھو حضور کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ایک نعت پڑھی تو ایسا ہوا کہ جیسے 83 سال جو ہے نعت ہی پڑھتا رہا، اتنا ثواب. ایک دفعہ سبحان اللہ جیسے کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 83 سال آدمی سبحان اللہ کہتا ہے. پروفیسر صاحب، ابھی آپ جب فرما رہے تھے یہ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا بھی سکتے تھے، لیکن تجسس کے لیے یا بندے کو زیادہ اجر و ثواب دینے کے لیے اس کو پوشیدہ رکھا گیا. میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، میں نے کہیں پڑھا کہ معذرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر یوں بھی فرمایا کہ مجھے اس کے بارے میں بتلا دیا گیا تھا، کوئی ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر فرمایا کہ مجھے اس کا جو یاد بھلا دی گئی. مجھے کچھ صحابہ کے درمیان کوئی ایسی بات ہوئی ہے. میں چاہوں گا اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، لیکن ساتھ ساتھ چونکہ یہ مقابلہ نعت خوانی ہے تھوڑا سا اس کو بھی ساتھ چلانا ہے. تو ایک بچہ آیا ہوا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ان سے نعت سن لیتے ہیں، پھر میں چاہوں گا کہ اور جو روایت جس کے طرف آپ کا اشارہ ہے تو ساتھ ہی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر سال بدلتی رہتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہر سال 27 کو ہی ہو، یہ طاق راتوں میں بدلتی رہتی ہے. یہ 21 کو بھی ہو سکتی ہے، یہ 23 کو بھی ہو سکتی ہے، یہ 29 اور 25 کو بھی ہو سکتی ہے. تو اس کا بدلنا یہ بھی احادیث اور روایات سے ثابت ہے. بیٹا آپ یاسر ہیں، آپ سنائیں، کیا سنائیں گے؟ بسم اللہ کریں. آپ کے پاس 3 منٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایسا کرنا ہے اشعار کو رپیٹ نہیں کرنا، اور تاکہ آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ نعت شروع کر دیں تاکہ وقت سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے. صرف 3 منٹ میں آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے. 2 شعر یا میکسیمم 2 شعر پڑھیں آپ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری. کہاں ورز مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں ورز مدینہ، کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری. سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، حضور
میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ یاسر۔ آپ تشریف رکھیے گا، آپ کی آمد کے لیے انعامات ہیں آپ کے لیے، ساتھ ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دوبارہ بلائیں گے جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں، لیکن سب سے بڑا انعام تو آپ کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقدس رات میں جو موقع دیا ہے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے، آپ کی آمد کے لیے بہت بہت شکریہ۔ پروفیسر، میں آپ کی جانب آؤں گا جب تک اگلے نعت خواں ہمارے ہیں، میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ یہ فرمائیے کہ 27 رمضان مبارک ہے، ایک تو آخری عشرہ ہے جاری و ساری اختتام کی جانب، سیاست رمضان کا اختتام ہے، آخری عشرے کی دعا ہمیں کیا تعلیم کی گئی، اور پھر اس میں لیلۃ القدر کا جو امکان ہے آج 27 کا، یا ابھی آگے ایک رات ہمارے پاس مزید باقی ہے، اس کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تعلیم فرمائی امت کو؟ اس کی دعا اور اس رات میں تکمیل ہونے والا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک کی تکمیل ہے۔ قرآن پاک تھوڑا سا میں چاہوں گا اس پہ وضاحت کریں، میں سمجھا نہیں یہ بات، اس رات میں تکمیل ہونے والا ہاں، یعنی قرآن مجید؟ قرآن شب قدر کو مکمل ہوا نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑا معجزہ جو دنیا کو ضابطۂ حیات دیا گیا ہے، یہ ضابطۂ حیات ہے، اور یہ اس لیلۃ القدر میں تکمیل ہے اس کی، ٹھیک ہے، یہ مکمل ہوا ہے۔ یعنی اور مراد یہ ہے کہ نازل ہوا، اس کا آسمان زمین پہ پہلے آ چکا، لیکن اس کا تکمیل شب قدر کو دی گئی، مکمل صحیح، شب قدر کو ہوا ٹھیک ہے۔ ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز کسی بھی زبان میں اگر اس کو یاد کر لو، جیسے آپ ماشاءاللہ بڑے دانشور اور اہل علم ہیں اور اہل قلم ہیں، کہ وہ چیز عربی زبان میں ہو، آپ کے گمان کے مطابق بنا عربی دی جائے۔ زبان میں ہو، فارسی میں ہو، اردو یا انگلش میں ہو، اس کو یاد کر کے دیکھ لو، کہیں نہ کہیں پہ اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی حرف ہے، یہ وہ ڈل جاتا ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسا یہ اس کا معجزہ ہے کہ انسان محنت کرتا ہے شعور سے، محنت کے بعد وہ چیز چلی جاتی ہے لاشعور میں۔ جیسے ڈرائیونگ سیکھی، پہلے شعور سے سیکھی، پھر لاشعور میں آپ کیسٹ بھی بدل رہے ہیں، گیئر بھی ڈال رہے ہیں، آپ کا لاشعور گاڑی چلا رہا ہے، آپ دوست سے گپ شپ کر رہے ہیں، شعور سے محنت ہو کے لاشعور میں جو چیز چلی جاتی ہے، یہ لاشعور میں جانے والی وہ کتاب ہے کہ جہاں پہ بھی آپ ایک حرف بلکہ شد مد زیر و زبر کی غلطی کریں گے تو آگے نہیں چلے گا، یہ اس کا خاصہ ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آگے مالک یوم الدین نہ پڑھو، اگلی آیت پڑھ کے دکھاؤ، ایک آیت چھوڑ کے اگلی پڑھ کے دکھاؤ، نہیں پڑھی جا سکتی، وہیں پہ رک جاتی ہے۔ یہ شعور سے لاشعور میں اپنی شد و مد اور اپنی زیر و زبر کے ساتھ جانے والی یہ دنیا کی واحد کتاب ہے، اور اسی طرح محفوظ رہتی ہے اذہان میں، جس طرح یہ آسمان سے نازل ہوئی۔ دعا بتا دیجیے۔ اس میں اللہ رب العزت سے دعائیں پہلے مانگنی آخری عشرے کی۔ ہاں، آخری عشرے کی جو دعائیں ہیں وہ جہنم سے چھٹکارے کی دعائیں ہیں، اگر وہ عربی میں آتی ہوں تو بہت ہی اعلیٰ، کیونکہ حضور کی زبان ہے اور یہ جنت کی زبان ہے۔ اگر عربی میں کوئی دعا یاد نہیں تو اپنے رب سے ویسے ہی گڑ گڑا کے مانگو کہ یا اللہ جہنم سے بچا دے، وہ ہر زبان سمجھتا ہے، وہ ہر زبان سمجھتا ہے اور ہر دل کی آہ کو سمجھتا ہے۔ اپنی زبان میں ہی مانگ لو، کیونکہ جہنم سے چھٹکارے کا اشرہ ہے کہ یا اللہ اس جہنم سے ہمیں بچا لے، اور ہمارے جو جانے والے آباء و اجداد ہیں، ہمارے ماں باپ جن کے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کو محفوظ فرما، اور مسلم امہ کو محفوظ فرما۔ اور لیلۃ القدر کے لیے دعا؟ لیلۃ القدر کے لیے قیام اللیل سب سے بہتر ہے۔ کہ پہلی تو بات ایک آپ کے چینل کے توسط سے میں اور بھی واضح کرتا جاؤں کہ رمضان شریف میں تہجد نہیں ہوتی، جو تراویح ہے اس میں حضور نے فرمایا قیام اللیل مکمل ہو گئی۔ قیام اللیل اگر کسی کا ارادہ تہجد کے ٹائم پڑھنے کا ہے تو تراویحوں میں سے کچھ چھوڑ لے اور وطر چھوڑ لے تو تہجد کے ٹائم پڑھ لے، تراویحیں مکمل کرنے کے بعد تہجد نہیں ہے۔ لیکن اگر اس میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جائے تراویحوں کے علاوہ وہ ٹھیک ہے، کیونکہ صلاۃ التسبیح ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اگر روز پڑھو نہ پڑھ سکو، ہفتے میں
نہ پڑھ سکو مہینے میں، نہ پڑھ سکو سال میں، نہ پڑھ سکو تو زندگی میں ایک دفعہ تو لازم. تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم نے سال میں ایک دفعہ ہی پڑھنی ہے تو ان طاق راتوں میں پڑھ لیں، تاکہ طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. طاق راتوں میں اگر صلاۃ التسبیح پڑھیں گے تو اس کی اہمیت جس کی واضح احادیث موجود ہیں اور صحابہ اکرام سے موجود ہے اور بزرگان دین سے اس کی اہمیت موجود ہے. اس وقت کیونکہ آپ نے بھی جانا ہے، وگرنہ میری خواہش یہ تھی کہ میں آپ سے گزارش کرتا کہ صلاۃ التسبیح کا پورا طریقہ جو ہے وہ دہرا دیں، کہ نشریات جو ہے یہ ہماری 12-1 بجے کے قریب ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر جو سحری کے درمیان میں 1-2 گھنٹے موجود ہیں تو اس کا شوق کر لیں. بہرحال انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری اسکرین پر جو ہے یہ اس کا طریقہ جو ہے وہ تحریر کی صورت میں آ جائے. تو جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ پروفیسر نے فرمایا کہ صلاۃ التسبیح ایسی نماز ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز نہیں، ہر دن نہیں، ہر ہفتے نہیں، مہینے میں ہر مہینے نہیں، کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور اس کا اہتمام کر لینا چاہیے. تو اگر ہو سکے کیا ہی خوب کہ اس مقدس رات میں ہمیں یہ موقع نصیب ہو جائے، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں اور سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں. آئیے ہم بڑھتے ہیں آگے مقابلہ نعت خوانی کی جانب. میرے پاس موجود ہیں، تشریف لا چکے ہیں محمد مزمل رضا ہیں. آپ محمد مزمل رضا، محمد آپ نعت پیش کریں گے اور آپ نے جو ہے وہ 3 منٹ ہیں آپ کے پاس. آپ 2 شعر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور اشعار کو رپیٹ نہیں کریں گے، بس 2 اشعار پڑھیں، ڈائریکٹ آپ نعت شروع کر دیں تاکہ جو ہے وہ وقت ضائع نہ ہو. میکسیمم 3 منٹ ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے. بسم اللہ کیجیے. السلام علیکم رسول اللہ. سانو کو جیوے نہ چھڈوے، سانو کو جیوے نہ چھڈوے، تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے، تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے، سانو کو جیوے نہ چھڈوے، تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے، تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے، سانو تہاڈی ذات تے مانے، سانو تہاڈی ذات تے مانے، قربان تساں تو ساڈی جان، تہاڈا مکھ جیویں قرآن، تہاڈا مکھ جیویں قرآن، ساڈے تساں وکیل تے جج وے، ساڈے تساں وکیل تے جج وے، تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے، تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے. شکریہ مزمل، آپ نے جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے بڑے اعتماد کے ساتھ پیش کیا، لیکن آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ پلیز تشریف رکھیے. شاہد عباس اب آئیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. رسول ختم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین،
اے ابد کے ہنسی تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولین سید الاخرین تجھ سا کوئی نہیں، آقا تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ ماشاءاللہ شاہد عباس صاحب، آپ نے پڑھا تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آپ ناک سے پڑھ رہے ہیں، یہ اب آپ بہتر بتا سکتے ہیں۔ مجھے جو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ناک سے پڑھ رہے ہیں، ہاں، یا تو پھر آپ کا گلا خراب ہوگا۔ رگی سے پڑھ رہے ہیں نا آپ، سینے سے نہیں پڑھ رہے؟ تو کوشش کریں آپ سینے سے پڑھیں، باقی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا۔ بہت شکریہ شاہد، شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں مقابلہ نعت خوانی ANN نیوز پر ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسیشن ملتان کے تعاون سے۔ ناظرین محترم، ہمیں جوائن کیا ہے ایڈیٹر ان چیف روزنامہ عوامی درشن اور ANN نیوز کے CEO میاں محمد رفیق صاحب نے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ سابق ماہر تعلیم بھی ہیں۔ ناظرین، ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے، مگر ساتھ ساتھ مقابلہ نعت خوانی کو بھی آگے بڑھاتے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ نعت کے لیے تشریف لائی ہیں فضیلہ۔ بیٹا آپ کا پورا نام کیا ہے؟ فضیلہ طیب۔ فضیلہ طیب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا ام نظم کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا ام نظر کرم۔ میں تو بے سہارا ہوں، دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ غم کے اندھیروں نے آقا گھیرا ہوا ہے، آقا دشوار جینا میرا ہوا ہے۔ بگڑی بنا دو میرے طیبہ کے والی، بگڑی بنا دو میرے طیبہ کے والی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ بہت شکریہ فضیلہ طیب، آپ یہ عمل کے لیے آپ پلیز جائیں، اپنی مخصوص جگہ پر تشریف رکھیں۔ ناظرین، ہم گفتگو کریں گے ایڈیٹر ان چیف روزنامہ عوامی درشن اور CEO میاں محمد رفیق صاحب سے۔ ایک بار پھر انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے، سر آپ کی زیر سرپرستی ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسیشن کے تعاون سے مقابلہ نعت خوانی کا اہتمام ہے۔ مقدس رات ہے 27 رمضان المبارک کی، اور جتنے بھی ناظرین اس وقت دنیا بھر میں ANN نیوز کے توسط سے ہمارے ساتھ موجود ہیں،
اس چینل کے توسط سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے انہیں 27 رمضان مبارک کے حوالے سے یا مقابلہ نعت خوانی کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا. 27 رمضان مبارک بہت افضل رات ہے، اور اس میں جو یہ نعت خوانی کا مقابلے کا اہتمام کیا گیا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ اس کو زیادہ 4 چاند لگ سکتے ہیں، یا زیادہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے سب لوگوں کے لیے. یہاں جن لوگوں نے حاضری دی ہے اللہ تعالیٰ وہ قبول کرے، اور اس رات کی وساطت سے ان کے لیے زیادہ سے زیادہ مراتب جو ہے نا اللہ تعالیٰ عنایت کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. آپ اپنی ناساز طبیعت کے باوجود تشریف لائے. میں آپ کا ممنون ہوں اس کے لیے، اور ہماری اس ٹرانسمیشن کو آپ نے 4 چاند لگائے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور آپ کی زیر سرپرستی ہم اس طرح سے جو ہے وہ یہ سلسلہ چلتا رہے، جاری رکھیں. یقیناً یہ بابرکت ایک سلسلہ ہے، اور عوامی خدمت کا ہی ایک سلسلہ ہے. امت مسلمہ کے اندر، نوجوانوں کے اندر، بچوں کے اندر، بچیوں کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کے لیے یہ جو آپ نے ہمیں تحریک دی، اور آپ کی تحریک کے زیر اثر یہ ہم نے محفل سجائی ہے. میں اس کے لیے آپ کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں. ساتھ ساتھ جو ہے وہ میاں جاوید قریشی صاحب کے لیے بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کے تعاون سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. ناظرین، ہم بڑھیں گے. جن بچوں نے اب تک نعت پڑھی ہے ساتھ ساتھ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے. ان کے لیے کچھ انعامات ہیں ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن کی جانب سے. تو میں گزارش کروں گا اپنی آج کی اس تقریب کے مہمان خاص، مہمان اعزاز میاں جاوید قریشی، صدر ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن اور ایڈیٹر ان چیف عوامی درشن CEO ANN نیوز، ان سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے والے طلبہ و طالبات میں انعامات کی تقسیم کریں. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے. باہر جو چاہو بدلاؤ، اندر سے تبدیلی لاؤ. وائٹل پیو، زندگی جیو. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع. بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش I love you کہے. سگنل بنے تو شمع کی ہو محفل، رونق بنے پیچھے بل. بولنے کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع. کبھی ممی کا ہے دلہا، شمع کی ہو محفل.
जुबां है शमा। चॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा बनास्पति, बोले दिल की बोल। बाहर जो चाहो बदलाओ, अंदर से तब्दीली लाओ, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबां है शमा। बोले 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 दिल बोले, कोई डिश आई लव यू कहे, सिग्नल बने, रोज शमा की हो महफिल, रौनक बने पीछे बिल। बोले की बोलियां, जायके की जुबां है शमा। कभी मम्मी का है दुआ, चॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा बनास्पति, बोले दिल की बोल। मुकाबला नात खानी के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त एक नन्ही मुन्नी सी बच्ची नात पढ़ने के लिए तशरीफ लाई है, मुंतहा मलिक। जी मुंतहा, बिस्मिल्लाह करें आप। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे हरम की क्या बात है मौला, तेरे करम की क्या बात है मौला। ताउम्र कर दे आना मुकद्दर, ताउम्र कर दे आना मुकद्दर। अल्लाहु अकबर,
اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاءاللہ بیٹا ماشاءاللہ بہت خوب پڑھا آپ نے. اب الویرا حسنین تشریف لائیں گی. منتہا ملک کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گی الویرا حسنین. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت ڈسٹرکٹ نائب صدر ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسیشن میاں نوید قریشی نے. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. الویرا حسنین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گی. آپ نے 3 منٹ آپ کے پاس میکسیمم ٹائم ہے. آپ نے کسی شعر کو رپیٹ نہیں کرنا. 2 شعر پڑھنے ہیں, حد 3 شعر میکسیمم, ٹھیک ہے؟ اور ڈائریکٹ نعت سے ہی سٹارٹ کر دیں تاکہ جو ہے وہ وقت کی کمی جو ہے وہ آڑے نہ آئے. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے, دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے, دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر, سینے پر رکھا پتھر, پھر بھی زباں پر جاری تھا, لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کی آمد کو قبول کریں. جی نشان آپ کچھ کہیں گے؟ اب ماشاءاللہ بہت خوب پڑھا بیٹا آپ نے. مزید اس میں آپ تھوڑی سی بہتری کریں. بسمہ جاوید نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی تشریف لائی ہے. بسمہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور ساتھ ہی یہ گزارش ہے کہ آپ نے نعت رسول مقبول کا ہی آغاز کرنا ہے, ڈائریکٹ درود نہیں پڑھنا وقت کی کمی کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا؟ آتے ہوئے دل میں درود پاک پڑھ لیں, ہم سب بھی پڑھتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ. تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ کسی شعر کو رپیٹ نہیں کرنا. زیادہ سے زیادہ 3 منٹ ہے آپ کے پاس. شروع کریں, بسم اللہ. حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے سے آقا سارے جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر, یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے, کیا چھپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا, دل یہ عمر کا بول اٹھا, لا الہ الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے سرور جی کا پیارا ہے, دنیا میں ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر, سینے پر رکھا پتھر, پھر بھی زباں پر جاری رہا, لا الہ الا اللہ. بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. اب تشریف لاتی ہیں طوبہ مظہر. بسمہ جاوید نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہی تھی. اب ان کے بعد یہ سعادت حصے میں آئی ہے, یہ ہے طوبہ مظہر کے. جی طوبہ آپ نے درود پاک سے آغاز نہیں کرنا, ڈائریکٹ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز کیجیے. آپ کے پاس زیادہ سے 3 منٹ ہے اور 2 سے 3 اشعار پڑھیں گے. کسی شعر کو دہرانا نہیں ہے آپ نے, ٹھیک ہے؟ بسم اللہ کیجیے. تیرے نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے
से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। खिलाफे माशूक के कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा, खुदा भी होगा उधर ही ये दिल जिधर वाली मकाम होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया तुका। उसामा जी अब लिस्ट में अगला नाम किसका है हमारे लिस्ट में ज़िशान रज़ा, ज़िशान रज़ा को बुलाएं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। वो कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। जी रोहान साहब अब उस्मान नदीम को बुलाएं। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। नाज़रीन मोहतरम, अब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए तशरीफ लाए हैं उस्मान नदीम। जी उस्मान, बिस्मिल्लाह कीजिए। 3 मिनट है आपके पास मैक्सिमम नाते रसूल मकबूल पेश करने के लिए। किसी शेर को आप रिपीट नहीं करेंगे और 2 से 3 अशआर जी आगाज़ कीजिए। या नबी नज़र करम फरमाना, या नबी नज़र करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। ज़हरा पाक के ज़हरा पाक के सदके में हमको तैबा में बुलवाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। आपकी निस्बत से सब कुछ है, क्या है हस्ती मेरी, डूब रही है सिया के भंडार में कश्ती मेरी। ऐसे में सरकार मदीना, ऐसे में सरकार मदीना, मदद को मेरी आना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। नाज़रीन मोहतरम, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती वो अजीम तरीन हस्ती है जिनकी तारीफ़ खुद रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाई है। जिस आकाए दो जहां की तारीफ़ खुद रब्बे ज़ुल जलाल ने की, मैं और आप कौन हैं जो उसकी तारीफ़ ना करें। किसी शायर ने क्या खूब कहा, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। इस वक्त नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए तशरीफ लाए हैं उमामा यूसुफ। जी उमामा। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, कभी तो सब गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना, हम भी देखेंगे, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह,
ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجر علی. یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ. میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں. وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں محمد معاذ. جی معاذ، آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ 3 منٹ ہیں. آپ کسی شعر کو ریپیٹ نہیں کریں گے اور وقت کا خیال رکھیں گے. ڈائریکٹ نعت سے آغاز کیجیے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں ANN نیوز کی لیلۃ القدر کے سلسلے میں خصوصی ٹرانسمیشن. اس ٹرانسمیشن میں آپ کے لیے طلبہ طالبات کے درمیان ایک مقابلہ نعت خوانی کا اہتمام ہے. اس مقابلہ نعت خوانی کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن ملتان نے. اس کے علاوہ دیگر معاونین میں شامل ہیں شمع بناسپتی گھی اینڈ کوکنگ آئل، اور ان کے ساتھ شامل ہیں وز واش، جن کا کہنا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. ناظرین، مقابلہ نعت خوانی کا یہ سلسلہ اس مقدس رات میں مزید بھی آگے جاری رہے گا. کچھ اور دیگر طلبہ طالبات بھی ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. نونی محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے. باہر جو چاہو بدلاؤ، اندر سے تبدیلی لاؤ. وائٹ اینڈ پیو، زندگی جیو. بولے دل کی بولیاں
जायके की जुबां है शमा बोले 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 दिल बोले कोई निशी I love you कहे कोई मिस यू का सिग्नल बने रोज शमा की हो महफिल रौनक बने पीछे बिल की बोलिया साइकिल की जुबां है शमा कभी मम्मी का है दुआ चॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति बोले दिल की बोल बाहर जो चाहो बदलाओ अंदर से तब्दीली लाओ वाइटल पियो जिंदगी जियो बोले दिल की बोलियां जायके की जुबां है शमा बोले 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 दिल बोले कोई निशी I love you कहे सिग्नल बने रोज शमा की हो महफिल रौनक बने पीछे बिल की बोलिया साइकिल की जुबां है शमा कभी मम्मी का है दुआ चॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति बोले दिल की बोल
قیام ہوئے اور اس میں ابھی مین سٹی کے اندر مینیومنٹ بن رہا تھا, باقی اسکلپچرز لگ رہے تھے, ساری چیزیں خوبصورتی ہو رہی تھی. لیکن ابھی اس وبا کی وجہ سے بہرحال اگر ہمیں مزید 20-30 دن مل جاتے تو ہم بہت خوبصورت اس کو کر لیتے. لیکن ابھی بھی اللہ کے در سے امید ہے کہ اس وبا سے ملک پاکستان